نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 30ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی 24ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف، توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 24ویں حکایت میں آپ لکھتے ہیں، یکے از بندگان نے امر لیس گریختہ بود۔ اب لکھتے ہیں کہ امر لیس جو کہ ایک بادشاہ تھا، یہ فارس کا بادشاہ تھا، امر لیس کے غلاموں میں سے ایک غلام بھاگ گیا۔ امر لیس کے غلاموں میں سے ایک غلام بھاگ گیا۔ کسا در اکبش بے رفتند، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ و باز آوردند، اور اس کو پکڑ کر لوگ واپس لے آئے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس بھاگے ہوئے غلام کو، اور پکڑ کے واپس بادشاہ کے پاس لے آئے، یعنی اس امر لیس کے پاس لے آئے۔ وزیر را باوے غرض بود، ایک وزیر کو اس کے ساتھ دشمنی تھی، وہ اس کا مخالف تھا، اس سے دشمنی تھی۔ اشارت بکشتن کرد، اس نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اس بھاگ جانے والے اس غلام کو آپ قتل کر دیں، اس کو آپ قتل کر دیں، مار دیں۔ اس نے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ کیوں مشورہ دیا؟ کہنے لگا، تا دیگر بندگاں چنی فیل نیارند، تاکہ دوسرے غلام ایسی حرکت نہ کبھی کریں، وہ کبھی نہ اس طرح بھاگے، تو اس کو ایسی سزا دیں تاکہ دوسرے غلاموں کے لیے جو عبرت کا نشان ہو، تو اس لیے اس کو قتل کر دے۔ حالانکہ یہ وزیر اس کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، وہ اپنی دشمنی میں کہہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بندہ سر پیش امر لیس بر زمین نہاد و گفت، اس غلام نے اپنا سر امر لیس کے سامنے زمین پر رکھ دیا، عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، اور اس نے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگا، ہر چے رود بر سرم چو تو پسندی رواست، کہنے لگا، اے بادشاہ، جو آپ میرے لیے پسند کریں وہی بہتر ہے۔ اے بادشاہ، جو آپ میرے لیے پسند کریں وہی بہتر ہے، وہی اچھا ہے۔ بندہ چے دعویٰ کند حکم خداوند راست، غلام کیا دعویٰ کر سکتا ہے، حکم تو آقا ہی کا ہوتا ہے۔ بندہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے، حکم تو آقا ہی کا ہے۔ لیکن بموجب آن کے پروردہ نعمت ای خاندانم، وہ کہنے لگا، لیکن چونکہ میں اس خاندان کی نعمتوں کا پروردہ ہوں، اس خاندان کی نعمتوں کا پلا ہوا ہوں، اس خاندان کی نعمتوں پہ پلا ہوں، نہ خواہم کہ در قیامت بخون من گرفتار آئی، کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جناب میرے ناحق خون کے عوض قیامت کے دن گرفتار ہو کر آئیں، چونکہ میں نے آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے اور آپ کے خاندان کی نعمتوں سے میں پلا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز آپ میرے اس ناحق خون کی وجہ سے گرفتار ہو کے آئیں اور مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وزیر کہنے لگا، اجازت فرمائی۔ وہ غلام کہنے لگا، اجازت فرمائی، اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ کس چیز کی اجازت؟ تا وزیر را بکشتم، تاکہ میں اس وزیر کو قتل کر دوں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس وزیر کو قتل کر ڈالوں۔ پس آنگا بکسا سے او بفرمائی خون من ریختن، تو وہ غلام کہنے لگا، پھر اس کے قصاص کے عوض آپ میرے قتل کا حکم دیں، مجھے اجازت دیں میں اس وزیر کو قتل کر دوں، پھر اس کے قتل کے قصاص کے عوض آپ میرے قتل کا حکم جاری کریں۔ تا بحق کے کشتہ باشی،
ताकि आपका मुझे कत्ल करवाना जायज हो जाए, ताकि आपका मुझे कत्ल करवाना ये जायज हो जाए। मालिक रा खंदा गिरफ्त व वजीर रा गुफ्त, बादशाह हंस पड़ा और उसने वजीर से कहा चगोना मसलहत भी बीनी, अब तेरी क्या राय है। वजीर से कहा वजीर अब तेरी क्या राय है, क्या मसलहत, अब तू बता। वजीर ने कहा ए खुदा वंदे जहां मसलहत आमी बीनम, ए शाह आलम, मेरी राय में मुनासिब यही है कि अज बहरे खुदा व सदकाए गोरे पिदर ऊरा आजाद कुनी। तो वो वजीर कहने लगा कि मेरी राय में मुनासिब यही है कि खुदा के लिए और अपने बाप की कब्र के सदके इसको आजाद कर दिया जाए, इस गुलाम को आजाद कर दीजिए। तामुरा नीज दर बिलाए न युफगंद, ताकि ये मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा ले, ताकि ये मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दे। गुना अज मनस्त, वो वजीर इकरार करने लगा कि कसूर मेरा ही है। वकोले हकीमा मोतबर के गुफ्ता अंद, और अक्लमंदों की बात ही मोतबर है कि अक्लमंदों ने कहा है, क्या कहा है, जो तीर अंदाजती बरुवे दुश्मन, जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाता है, चुनादा कांदर अमाजिश नशिस्ती, तो तू जान ले कि तू भी ऐसे ही उसके निशाने पर है। तो फिर तू भी उसके निशाने पर है। अगर तू किसी को कत्ल करने का इशारा करेगा तो वो भी फिर तू अपने आप को भी फिर किसी दूसरे के निशाने पर समझ। तो उम्मीद है कि आज की हिकायत भी आपने अच्छे तरीके से समाअत की होगी और पसंद की होगी। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।